So let's begin with the headlines. Woodcut art کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا گیا پاکستانی آرٹسٹ محبوب علی کا بریلینٹ آرٹ ورک ڈسپلے. پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کی طرف سے شاکر علی میوزیم لاہور میں پاکستانی آرٹسٹ محبوب علی کا بریلینٹ آرٹ ورک ڈسپلے کیا گیا. محبوب علی نے وڈ کٹ ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے اپنے آرٹ پیسز تیار کیے اور ان کے کام میں اس قدر پرفیکشن تھی کہ وڈ کٹ پیسز دیکھنے میں پینٹنگز معلوم ہو رہے تھے. وڈ کٹ آرٹ ایک مشکل میڈیم ہے لیکن محبوب علی نے بہت بریلینٹلی نہ صرف اس میڈیم پہ کام کیا بلکہ سن لائٹ اور لائٹ افیکٹس بھی بہت مہارت کے ساتھ اپنے آرٹ پیسز میں یوز کیے. ایونٹ کی بات کی جائے تو شاکر علی میوزیم کی کیوریٹر آمنہ پٹودی نے اس ایونٹ کو ہوسٹ کیا. محبوب علی کے کام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بہت سے آرٹسٹ اور آرٹ پروفیسرز اس ایونٹ میں موجود تھے. فارمر فارن منسٹر سردار آصف احمد علی، میاں اعجاز الحسن، ڈاکٹر شوکت محمود اور ڈاکٹر عرفان اللہ بابر گیسٹ آف آنر تھے. فارمر فارن منسٹر سردار آصف احمد علی کا کہنا تھا کہ اس ایگزیبیشن سے نہ صرف محبوب علی کا ایکسلنٹ کام ایگزیبٹ ہوا بلکہ وڈ کٹ جیسی یونیک ٹیکنیک کو بھی ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے سب کچھ یہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ان کی کام میں ڈائیورسٹی ہے اور بڑے وہ پیشن کے ساتھ، دل کے ساتھ، ان کی دل کی آواز بھی پینٹنگ میں نظر آتی ہے. تو بہت کم آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. آرٹسٹس اور پروفیسرز نے محبوب علی کے کام کے بارے میں یہ کہا کہ محبوب علی کے کام نے دیکھنے والوں پہ بہت ہی ریفریشنگ امپیکٹ چھوڑا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ کام ہے کیونکہ محبوب علی جو ہیں وہ اسپیشلسٹ ہیں وڈ کٹ کے طرف مشکل میڈیم میں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹیکنیک پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں. کوئی انہوں نے سٹی اسکیپ کیا ہے، کوئی لینڈسکیپ کیا ہے، کوئی لوگوں کے پورٹریٹ کیے ہیں. یہ میڈیم جو ہے یہ بڑا بیسک ہے اور بیسک ہونے کے ناطے یہ بہت کچھ ایکسپریس بھی کر رہا ہے. اور جس طرح ایک پینٹ ہے اس کو بہت سارے طریقوں سے کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ایک وڈ بلاک کی اپنی جو کوالٹی ہے وہ کافی ریئر ہے اور اس حساب سے یہ ایک بہت ریفریشنگ اور ایک بیسک ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کو دیکھنا، اور یہ ماہر ہیں. ابتدائی کام اس میں میرا خیال ہے کہ جو اس نے ابتدا میں کام کیا اتنا میچور نہیں تھا، لیکن جو وقت گزرتا گیا اس نے اس میں بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے. مطلب ایک رنگ سے 2 ہوئے، 2 سے 3 ہوئے، 3 سے 4 ہوئے. اب انتہا یہ ہے کہ 100 رنگوں تک پہنچ گیا، اور 100 رنگوں کا مطلب ہے کہ اس نے 100 وڈ کٹ کی پلیٹس تیار کی ہیں، ہر ایک پہ الگ الگ رنگ لگایا اور اس سے ایک پرنٹ لیا ہے. تو اس سے اس فنکار کی جو کمٹمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک واحد شخص ہے جو اس میڈیم میں کام کر رہا ہے. اپنی پوری فورس اور طاقت اور پیشن کے ساتھ اس کو انہوں نے جلا بخشی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے موضوعات ہیں اس میں وڈ کٹ کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ان کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہے وہ روشنی کو جس طرح سے کیپچر کرتے ہیں کہ روشنی بالکل ان کی لگتا ہے جیسے ان کی مٹھی میں ہے، اور جب چاہیں جہاں چاہیں اس کو پھینک کر استعمال کر سکتے ہیں. شاکر علی میوزیم کی کیوریٹر آمنہ پٹودی نے بتایا کہ اس ایگزیبیشن کو ارینج کرنے کا مقصد محبوب علی کی امیزنگ آرٹ ورک کو میسز کے سامنے لانا ہے. جو اس کی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہی از دا ون اینڈ اونلی وڈ کٹ آرٹسٹ ان پاکستان، اینڈ ہی از دا اونلی آرٹسٹ ہو از میکنگ دس آرٹ سروائیو. اور ہم اس کی ورکشاپس بھی کروا رہے ہیں، اور اس کی یہ ایگزیبیشن جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے. آج آپ ملیں ان تمام لوگوں سے کہ ہی از دا کائنڈ آف اے پرسن ہو نیڈیڈ دس اپریسیشن بیکاز ہی از اے ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ آرٹسٹ جو کہ بڑے پیشنیٹلی، ڈیووٹیڈلی، ڈیڈیکیٹڈلی اس میڈیم کو زندہ رکھے ہوئے. محبوب علی نے ای نیوز سے بات کرتے ہوئے اپنے کام کی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ای نیوز کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بتایا. یہ گرافک آرٹ کی ایک 5000 سال پرانی ٹیکنیک ہے وڈ کٹ، اور یہ چائنیز، جاپنیز اس ٹیکنیک میں کام کرتے تھے. اور یہی ٹیکنیک جب آپ کالج میں آ کے نیشنل کالج میں فائن آرٹ پڑھتے ہیں تو یہ ٹیکنیک آپ کو ایک سب کلاس اسائنمنٹ کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے. نیشنل کالج میں بھی، پنجاب یونیورسٹی میں بھی، اور جتنے بھی آرٹ انسٹیٹیوشن ہیں میں نے بھی پڑھا. پڑھنے کے بعد اس سے میں اتنا فیسینیٹ ہوا، پھر میں نے اسی ٹیکنیک کے ساتھ ایک اپنا تھیسس کیا جس کا تھا وڈ کٹ میں تھیسس کیا جس کا ٹائٹل تھا ڈگنیٹی آف لیبر. اور یہ 40 سال پہلے میں نے کیا تھا. اس 40 سال پہلے میں نے 4.5 فٹ چوڑا اور 19 فٹ لمبا وڈ کٹ بنایا جو آج تک کسی نے نہیں تیار کیا. 1958 جب نیشنل کالج آف آرٹس بنا تھا اس دن سے لے کے آج تک وہ ایک ہی پرنٹ بنا ہے اور کوئی نہیں بنا سکا. پھر میں نے اس پرنٹ میں یہ کیا کہ میں نے کلر کا اضافہ کرنا شروع کیا. یہ 1 کلر کے پرنٹ بنتے تھے، 1 کلر ہمیں سکھایا جاتا تھا. پھر میں نے خود سے سیکھا
کہ کلر میں کیسے اس میں کر سکتا ہوں. پھر جتنے کلر کا پرنٹ ہوتا ہے اتنے بلاک کارو کیے جاتے ہیں اور اتنے بلاک کے اوپر باری باری رنگ لگا کے چمچ کے ساتھ رگڑ کر پیپر کے اوپر اس کو امیج کریٹ کیا جاتا ہے. Well, that's all for now, but for more entertainment updates, stay tuned to E! News.